27 जुलाई 2026 یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ آزاد کشمیر کی سیاست کا شاید سب سے اہم امتحان ہے۔ ایک طرف الیکشن کمیشن انتخابات کی تیاری مکمل کرنے میں مصروف ہے، دوسری طرف سڑکوں پر احتجاج ہے، سیاسی بے یقینی ہے، اور یہ سوال بھی کیا اس ماحول میں ہونے والے انتخابات عوام کا اعتماد حاصل کر سکیں گے؟ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 45 نشستوں کے لیے اس بار 38,04,385 ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ ان میں 20,01,730 مرد اور 18,02,655 خواتین ووٹر شامل ہیں۔ پولنگ کے لیے 6,983 پولنگ اسٹیشن اور 10,913 پولنگ بوتھ قائم کیے جا رہے ہیں۔ انتخابی میدان میں 24 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں سمیت مجموعی طور پر 852 امیدوار قسمت آزما رہے ہیں۔ ان میں 726 امیدوار آزاد کشمیر کی 33 نشستوں پر، جبکہ 126 امیدوار پاکستان میں مقیم مہاجرین کی 12 نشستوں پر انتخاب لڑ رہے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ انتخابی تیاری جاری ہے، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور کہانی سناتی ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاست ہمیشہ بڑی سیاسی جماعتوں کے گرد گھومتی رہی ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس۔ انتخابی مہم کا مرکز ترقیاتی وعدے، برادریاں اور سیاسی اتحاد ہوتے تھے، لیکن اس بار منظر مختلف ہے۔ گزشتہ 2 برس میں ایک نئی عوامی تحریک سامنے آئی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یا JAAC۔ یہ کوئی روایتی سیاسی جماعت نہیں، بلکہ تاجروں، وکلاء، طلبہ، ٹرانسپورٹرز اور مختلف سماجی حلقوں پر مشتمل ایک عوامی تحریک ہے۔ اس تحریک نے بجلی کے نرخ، آٹے کی قیمت، مہنگائی اور حکمران طبقے کی مراعات جیسے مسائل کو عوامی بحث کا مرکز بنا دیا۔ اسی دوران ایک اور اہم پیشرفت سامنے آئی، پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یوں آزاد کشمیر کی حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک بڑی سیاسی جماعت انتخابی میدان سے باہر دکھائی دے رہی ہے۔ اس فیصلے نے انتخابی مقابلے کی نوعیت پر بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس بار صرف سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل نہیں ہوا، انتخابی مہم بھی معمول کے مطابق نظر نہیں آ رہی۔ مختلف علاقوں سے اطلاعات سامنے آئیں کہ بعض مقامات پر امیدواروں کو احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی جگہ جلسے اور کارنر میٹنگز متاثر ہوئیں۔ احتجاج کرنے والوں کا موقف یہ ہے کہ جب تک بجلی، آٹے اور دیگر عوامی مطالبات پر مستقل فیصلے نہیں ہوتے، سیاسی سرگرمیوں کو معمول پر نہیں آنا چاہیے۔ دوسری طرف بعض علاقوں میں سیکیورٹی اقدامات، دفعہ 144 اور راستوں کی بندش نے بھی انتخابی مہم کو محدود کیا ہے، اور جب امیدوار ووٹر تک نہ پہنچ سکے تو جمہوریت کا بنیادی مقصد بھی متاثر ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی شفافیت پر سوالات کوئی نئی بات نہیں۔ ماضی میں اکثر یہ اعتراض سامنے آتا رہا کہ وفاق میں جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے، آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج بھی اکثر اسی کے حق میں جاتے ہیں۔ ترقیاتی فنڈز، انتظامی اثر و رسوخ اور سرکاری مشینری کے استعمال جیسے الزامات ہر انتخاب کے بعد زیر بحث رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں مقیم مہاجرین کی 12 نشستیں بھی کئی برسے سیاسی تنازع کا حصہ رہی ہیں۔ مختلف سیاسی حلقے ان نشستوں پر انتخابی طریقہ کار پر اعتراض اٹھاتے رہے ہیں، جبکہ ان نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اس بار کچھ نئے خدشات بھی سامنے آئے۔ انتخابی فہرستوں کی تیاری کے دوران نادرا کے ڈیٹا انٹیگریشن میں تکنیکی مسائل کی وجہ سے تقریباً 1,67,000 ووٹرز کے نام یا تو فہرستوں سے غائب ہوئے یا غلط حلقوں میں شامل کر دیے گئے۔ بعد میں الیکشن کمیشن نے ان خرابیوں کو درست کرنے کا اعلان کیا، تاہم اس معاملے نے انتخابی عمل پر اعتماد سے متعلق بحث کو ضرور جنم دیا۔ ایک اور سوال پولنگ کے دن سامنے آ سکتا ہے، اگر انٹرنیٹ یا موبائل سروس معطل ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کا ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں نتائج کی دستی ترسیل پر انحصار بڑھے گا، اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں شفافیت سے متعلق اعتراضات زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر میڈیا اور غیر جانبدار مبصرین کی رسائی محدود ہو تو انتخابی عمل پر عوامی اعتماد مزید متاثر ہو سکتا ہے۔ اب نظریں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس تحریک کے مطالبات میں مہاجرین کی 12 نشستوں کا خاتمہ بھی شامل ہے، جبکہ یہ نشستیں آئینی حیثیت رکھتی ہیں۔
اس لیے حکومت اور احتجاجی قیادت کے درمیان اختلاف صرف سیاسی نہیں، آئینی بھی ہے۔ اگر اس تعطل کا کوئی حل نہ نکلا تو سیکیورٹی صورتحال انتخابی شیڈول کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ اگر حالات سازگار نہ رہے تو انتخابی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال آج بھی وہی ہے، کیا صرف پولنگ کروا دینا ہی جمہوریت ہے؟ یا جمہوریت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب ہر امیدوار آزادانہ مہم چلا سکے، ہر ووٹر تک معلومات پہنچ سکے، میڈیا آزاد ہو اور نتائج پر تمام سیاسی قوتوں کو بنیادی اعتماد حاصل ہو۔ آزاد کشمیر آج شاید اپنی حالیہ تاریخ کے سب سے نازک سیاسی دور سے گزر رہا ہے۔ انتخابات ضرور اہم ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ اہم عوام کا اعتماد ہے۔ اگر 27 جولائی کو ووٹ تو ڈال دیے جائیں، لیکن نتائج پر سوالات باقی رہ جائیں تو نئی حکومت کو صرف اقتدار نہیں، قبولیت کا امتحان بھی دینا ہوگا۔ شاید یہی وہ اصل سوال ہے جس کا جواب صرف بیلٹ باکس نہیں بلکہ آنے والے دن دیں گے۔